وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ سے مل کر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بے احمد بے محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں بغیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے. میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، کہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ اور اس کی 23 تاریخ وہ مہینہ کہ جس کے اندر راضی قول کے مطابق کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاس عرش عظیم پر بلایا. یہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کے متعلق کئی اقوال ہیں. بعد نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج سن 10 نبوی میں ہوئی، جبکہ آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی. اور بعد نے فرمایا کہ ہجرت سے 3 یا 6 ماہ پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج ہوئی. اور بعد نے فرمایا کہ ہجرت سے 3 سال پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج ہوئی. اور یہی راج قول ہے. دن اور تاریخ کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے بھی مختلف اقوال. بعد نے فرمایا کہ سنیچر کا دن، رجب یا شعبان کا مہینہ، یا اسی طرح بعد نے فرمایا رمضان کا مہینہ. لیکن راج قول کے مطابق 27 رجب کو اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عرش عظیم پر بلایا. اب سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان اکثر خوشی کے اوقات میں غیروں کو دور کی بات، انسان اپنوں کو بھی بھول جاتا ہے. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے کتنے خیر خواہ اور کتنے ہمدرد تھے کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بلایا. وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا اور سجایا. اور ہمارا اپنا کیا حال، ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم اس محبت کا ہم سے تو اتنا بھی حق ادا نہیں ہوا کہ جب آپ علیہ السلام کا نام آئے تو ہماری زبان پر کم از کم درود شریف جاری ہو جائے. جبکہ ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ باوضو ہو کر کے درود شریف کی کثرت کی جائے. محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا نام ہمارے سامنے آئے تو ہماری زبان پر درود شریف جاری ہو جائے. لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں. اور جب دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کہ جب دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دلوں پر گرد و غبار چڑھ جاتا ہے تو پھر حق کی بات کو راستہ نہیں ملتا.
پھر اس کو اسلام اور اچھی باتیں پسند نہیں آتی، اس لیے کہ اگر ہمیں یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت کے قوانین اگر ہمیں پسند آتے تو میرے عزیزو ہم ان پر عمل کرتے، اور جب عمل کرتے تو اس طرح کے حالات نہ ہوتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے دین متین کے خاطر بڑی بڑی قربانیاں اٹھائیں، بڑی بڑی پریشانیاں اٹھائیں، وہ نبی جس کو کبھی دیوانہ کہا گیا تو کبھی کسی نے پاگل کہا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا، کبھی کسی نے کچھ کہا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اتنا کچھ سہ رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب غم نہ کر، ایک وقت آئے گا کہ میں تیرے لیے چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ اے میرے محبوب یقیناً تو نے مشقتیں اٹھائی ہیں، پریشانی اٹھائی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ کل تک جو حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک وقت آئے گا میں تو اس کو عرش عظیم پر لا کر کے بٹھا دوں گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے دین متین کے خاطر مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی گوا، کہ انہوں نے نہ دن کو چین لینے دیا نہ راتوں کو چین لینے دیا، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شان والے اور ایسے مرتبے والے کہ جس کے ذکر کو، جس کے نام کو اللہ نے اتنا بلند کیا۔ اے میرے محبوب کہ جب تک یہ لوگ تیرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ لوگ تیرے نام کو، تیرے ذکر کو نیست و نابود کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کی مرضی نہیں چلے گی، ان کی سوچ کام نہیں آئے گی۔ اے میرے محبوب مرضی ہماری ہی چلے گی۔ اے میرے محبوب یہ تجھ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیرے نام کو بھی اور تیرے ذکر کو بھی اتنا بلند کروں گا کہ جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام بھی آئے گا۔ میں تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دوں گا۔ اے میرے نبی میں تجھ کو اتنا بلند کروں گا کہ جب تک نماز مکمل نہیں ہوگی، جب تک کہ تجھ پر درود نہ پڑھ دی جائے۔ اے میرے نبی میں تیرے ذکر کو اتنا بلند کروں گا کہ جب تک اذان مکمل نہیں ہوگی، جب تک کہ تیرا نام نہ لیا جائے۔ اے میرے نبی میں تجھ کو اتنا بلند کروں گا اور تجھ کو ایسی شان عطا کروں گا کہ ایمان انسان کا اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک جب تک کہ تیری محبت ہر چیز سے زیادہ نہ بڑھ جائے، دنیا والوں کی سازشیں ناکام ہو جائے گی۔ اے میرے محبوب ہماری تدبیر کام آئیں گی۔ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شان والے کہ اگر درختوں کو اشارہ کریں تو درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ جائیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب ابو جہل اپنے ہاتھ کے اندر کنکری لے کر کے آیا اور مٹھی بن کر کے پوچھا کہ اے بتا محمد میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں خود بتاؤں یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے۔ کنکری بول اٹھتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، صحابہ کرام کی ایک جماعت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ گئی اور پوچھا کہ اے اماں ہمیں بتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال کیسا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمیں کچھ بتا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں اے لوگوں کس چیز سے مثال دوں، کس چیز سے تشبیہ دوں، کیسے بیان کروں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک میرے حجرے کا سورج ہے۔ آسمان کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن میرے حجرے کا سورج جب سے طلوع ہوا ہے غروب نہیں ہوا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ کیسے بتاؤں کہ ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک میرے حجرے کا سورج ہے۔ اگر آسمان کے سورج کو دیکھو تو کچھ دیر کے لیے دیکھنا بند ہو جائے، آنکھیں چکچوند ہو جائیں، لیکن اگر میرے حجرے کے سورج کو اندھے بھی دیکھیں تو اندھوں کو بھی آنکھیں مل جائیں۔ اماں فرماتی ہیں کہ کیسے بیان کروں کہ ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک میرے حجرے کا سورج ہے۔ آسمان کا سورج گرمی برساتا ہے جبکہ میرے حجرے کا سورج رحمتیں برساتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 14ویں رات ایک رات میں کھڑا ہوا تھا، اوپر تھا، نیچے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے جب چاند کو دیکھا تو پھر میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو مجھے کہیں چاند سے زیادہ خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال نظر آیا۔ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت نظر آیا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
جب مکے والوں نے ستایا، تکلیفیں دیں، اذیتیں پہنچائیں، مصیبتیں پہنچانی شروع کی، جب اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو غمزدہ دیکھا تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تجھ کو عرش عظیم پہ بلاؤں گا۔ اور یوں آتا ہے کہ فرشتوں نے بھی تمنا کا اظہار کیا ہے، اللہ ہمیں بھی کالے کملے والے صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات، مشکلات سے بھی پاک ہے، تمام عیب سے پاک ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ کیسے جائیں گے؟ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کہنے والوں نے فرمایا کہ کیسے جائیں گے اور کس طرح جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں ہو جائے، وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ کن کہنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو حکم دیا، اے جبرائیل، فرمایا جی رب حضور کہ میکائیل کو اپنے ساتھ لے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر لے کر گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ میکائیل علیہ السلام کو لاتے ہیں اور ساتھ میں جنتی براق لاتے ہیں۔ جب محبوب علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھا کہ محبوب علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر محبوب تو سوئے ہوئے ہیں، کیسے جگاؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ یا محمد کہہ کر جگا دوں، محبوب بیدار ہو جائیں گے؟ فرمایا جبرائیل نہیں۔ فرمایا اے اللہ یا ایھا المزمل کہہ دو، محبوب بیدار ہو جائیں گے؟ فرمایا جبرائیل اس طرح بھی نہیں جگانا۔ اے اللہ یا ایھا المدثر کہہ دو، محبوب بیدار ہو جائیں گے؟ فرمایا جبرائیل اس طرح بھی نہ جگانا۔ اے اللہ یا ایھا الرسول کہہ دو، محبوب بیدار ہو جائیں گے؟ فرمایا جبرائیل اس طرح بھی نہ جگانا۔ اے اللہ طٰہٰ کہہ دوں، محبوب بیدار ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں۔ اے اللہ یاسین کہہ دوں، محبوب بیدار ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں۔ اے اللہ کسی جگہ پکڑ کر کے گدگدا دوں؟ فرمایا جبرائیل نہیں۔ جبرائیل یاد رکھ جتنے طریقے تو نے بتائے ہیں یہ تمام طریقے دنیا کے اندر استعمال ہو چکے ہیں، یاد رکھ میرے محبوب کی شان نرالی، میرے محبوب بھی نرالا، میرے محبوب کی ذات بھی نرالی، آج محبوب کو جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے۔ اے اللہ پھر کیسے جگاؤں؟ اللہ نے فرمایا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اے جبرائیل میں نے تیرے 600 پر لگائے ہوئے ہیں اور ایک پر اتنا بڑا کہ اگر تو اس کو پھیلا دے پوری دنیا اس میں سما جائے۔ اے جبرائیل تو تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ اے جبرائیل زمین اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں اور بیت المعمور کے اندر جتنے فرشتے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، تو نوریوں کا سردار ہے۔ اور جبرائیل آج تو ہمیں مسائل حل کرانے ہیں، آج تو ہمیں دنیا کو بتلانا ہے کہ نوریوں کا کیا مقام ہے اور سید البشر کا کیا مقام ہے۔ اے اللہ کیسے جگاؤں؟ اے جبرائیل میرے محبوب کو جگانے میں بے ادبی سے کام نہ لینا، میرے محبوب نرالا ہے، اس کی شان بھی نرالی، اس کی ہر ایک بات بھی نرالی۔ میرے محبوب تکلیف اٹھاتا رہا، آج میرے محبوب کو میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا رہا ہوں، میں اپنے محبوب کے شان کے ساتھ بلا رہا ہوں، شوکت کے ساتھ بلا رہا ہوں۔ میرے محبوب سویا ہوا ہے، آرام فرمایا ہوا ہے، میرے محبوب کو جگانے میں بے ادبی سے کام نہ لینا۔ کہتے ہیں کہ قرب موسیٰ اور ہے، طور سینہ اور ہے، اور عرش معلیٰ اور ہے۔ مطلب یہ کہ آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، یہ تو حق بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہر ایک نبی کو ماننا ضروری، اور ہر ایک نبی کی شان نرالی ہے، ہر ایک نبی اپنے اپنی جگہ الگ الگ مرتبہ رکھنے والے ہیں، الگ الگ شان رکھنے والے ہیں۔ لیکن جب محبوب علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام کی معراج ہوئی تو انہیں ان کے شان اور مرتبے کے مطابق معراج ہوئی، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معراج کنویں کے اندر ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا معراج ہوائی تخت پر ہوئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا معراج آگ کے اندر ہوئی، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معراج کوہ طور پر ہوئی۔ کوہ طور پر آئے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ سے فرمایا اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں دیکھ پاؤ گے، تاب نہ لا سکو گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پھر کہہ اٹھتے ہیں اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں کر پاؤ گے۔ بالآخر کیا نتیجہ نکلا؟ ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہ پہاڑ جل کر کے خاک ہو جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش
گوشت پڑے ہیں، لیکن جب محبوب کو اپنے پاس بلانے کی باری آئی، جب محبوب کو معراج کرانے کی باری آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اے میرے محبوب آ جا، غم نہ کر، تو میرا مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ پھر محبوب کو کیسے جگاؤں؟ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل تو تمام فرشتوں کا سردار ہے، اے جبرائیل تیرے 600 پر ہیں اور آج ہم کو مسائل حل کرانے ہیں، ادب کی رات ہے، میرے محبوب کو جگانے میں ادب سے کام لینا، میرے محبوب کو جگانے میں بے ادبی نہ کرنا۔ اے جبرائیل پہلے تو یہ کرو کہ نظام عالم کا مین سوئچ نکال دو، ہر چیز کو ٹھہرا دو، ہر چیز کو ساکن کر دو۔ اے جبرائیل نظام عالم کا مین سوئچ نکال دو، ندی دریا و نالوں کو حکم کر دو کہ اپنا بہاؤ بند کر دیں، چاند ستارے ٹھہرے رہیں، ہوا اپنی گردش بند کر دے، اور جبرائیل تیرے سر پہ جو نوری ہونے کا، ان کے سردار ہونے کا جو تاج لگا ہوا ہے، یوں اوڑھ کر میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا اور میرے محبوب کے تلووں میں خراش کر دے، محبوب بیدار ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل امین محبوب علیہ السلام کے قدموں میں لیٹتے ہیں، محبوب علیہ السلام کے قدموں میں خراش کی، محبوب علیہ السلام بیدار ہوئے۔ فرمایا جبرائیل کیا بات ہے؟ فرمایا میکائیل ہے، اللہ نے بلایا ہے، جنت براق اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہیں۔ محبوب علیہ السلام جب براق پر سوار ہونے لگے تو علماء فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی روایت ہے جب اللہ کے پیغمبر جنت براق پر سوار ہونے لگے تو براق اپنی گردن کو ہلانے لگا، جھرجھری لینے لگا۔ تو جبرائیل امین نے عرض کیا اے براق تجھے معلوم ہے تو نے کس کے سامنے سرتابی کی، تو نے کس کے سامنے جھرجھری لی؟ یہ نبی اللہ ہے، اگر قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دے گا؟ میرا عزیزو نوٹ کرنے کی بات ہے اور سوچنے غور کرنے کی بات ہے، ایک جنتی جانور کو جب اس نے اپنی گردن ہلائی تو جبرائیل امین نے عرض کیا اے براق تو نے کس کے سامنے سرتابی کی، اگر قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دے گا؟ میرا عزیزو یہ سنتے ہی جنتی براق پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ تو میرا عزیزو ذرا سوچیں غور کریں، ہم انسان ہیں جب رات رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، نہ معلوم کس طرح سے کہاں اور کس طرح کیسے ہم عیوب کرتے ہیں۔ میرا عزیزو ذرا سوچو کہ کبھی یہ سوچ کر ہمیں پسینہ آتا ہے، کہ کبھی یہ سوچ کر ہم ان عیوب کو چھوڑتے ہیں، کیا یہ سوچ کر ہم اب ان گناہوں کو چھوڑتے ہیں جو تنہائی کے اندر کرتے ہیں، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا اگر قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دے گا؟ جنت براق پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ محبوب علیہ السلام اس کے بعد براق پر جب سوار ہوئے تو فرمایا جبرائیل آگے میرے آگے جگہ پڑی ہوئی ہے، سوار ہو جا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر یہ میری مجال نہیں کہ میں آپ کے آگے سواری کروں، اے جبرائیل میرے پیچھے جگہ پڑی ہے، سوار ہو جا۔ اللہ کے محبوب یہ بھی میری مجال نہیں کہ میں آپ کے آگے یا پیچھے سواری کروں، اے جبرائیل کیا میرے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ اللہ کے محبوب جائیں گے، کیسے جاؤ گے؟ اللہ کے پیغمبر جہاں آپ کے رکاب میں قدم مبارک رکھے ہوئے ہیں، ایک طرف میں اور دوسری طرف میکائیل اپنے نورانی سر لگا کر کے چلیں گے، محبوب علیہ السلام کے قدم مبارک ہوں گے اور نوریوں کے سر ہوں گے، اور یہ سفر شروع ہو رہا ہوگا۔ محبوب علیہ السلام جنت براق پر سوار ہوتے ہیں تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت براق اتنی تیز رفتار تھا جہاں پر میری نظر پڑتی وہاں پر اس کے قدم پڑتے تھے۔ محبوب علیہ السلام سوار ہوئے، سفر شروع ہو رہا ہے، چل جا رہے ہیں، ایک جگہ آئی، حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے پیغمبر یہاں اتریے، 2 رکعت نماز ادا کریے۔ آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، پوچھا کیا تھا؟ فرمایا عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کی جگہ تھی۔ اس کے بعد آگے چلے، ایک جگہ اور آئی، مدینہ المنورہ آیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا اے اللہ کے نبی یہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کریے، یہ آپ کی ہجرت گاہ بنے گی۔ اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، ایک بوڑھی عورت آتی ہے، وہ آ کر کے آپ علیہ السلام کو سلام کرتی ہے۔ جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے محبوب اس عورت کے سلام کا جواب مت دینا، کیوں؟ اللہ کے پیغمبر یہ دنیا ہے جو بوڑھی عورت کی شکل بنا کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم آگے چلے،
چلے تو فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی قوم دیکھی جو سڑا ہوا اور بدبودار گوشت کھا رہی تھی، اور اس گوشت کے اندر ایسی بدبو تھی کہ اگر اس کا ایک ماشا دنیا کے اندر پھینک دیا جاتا تو دنیا والے بے ہوش ہو جاتے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ تھے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ہم آگے چلے، ہم نے ایک بہت بڑا تنور دیکھا، اس کے اندر آگ جل رہی ہے اور اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں پڑی ہوئی ہیں۔ آگ اوپر کو آتی ہے تو آدمی بھی انسان بھی وہ اوپر کو آ جاتے ہیں، آگ نیچے جاتی ہے تو وہ انسان بھی نیچے کو چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، قیامت تک ان کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زانیوں کی پہچان یہی ہوگی کہ قیامت کے دن ان کی شرمگاہوں سے راگ اور خون پی بہ رہا ہوگا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم آگے چلے کہ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس آدمی کو جھالدار درخت اس کے چہرے کا اس کو جبڑے کو چیر رہا ہے، کبھی ادھر سے چیرتا ہے کبھی ادھر سے چیرتا ہے۔ میں نے جبرائیل امین سے عرض کیا، اے جبرائیل یہ کون لوگ تھا؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر یہ وہ شخص تھا جو راستوں میں جو گلی کوچوں میں کوڑا کرکٹ ڈالا کرتا تھا، جس سے لوگوں کو چلتے ہوئے پریشانی ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم چلتے چلتے بیت المقدس پہنچ جاتے ہیں اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو استقبال یا کمیٹی کے لیے کمیٹی بنا کر کے بٹھایا ہوا تھا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس پہنچے، حضرت آدم صفی اللہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا یا ابن صالح، اے میرے بیٹے میں بھی تیری وجہ سے آج فخر کرتا ہوں۔ اس کے بعد اذان کا وقت ہوتا ہے، جبرائیل امین اذان دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں کائنات انسانی کا ابا ہوں، اس لیے آج امامت کا نمبر میرا لگے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سوچتے ہیں کہ میں اللہ کا دوست ہوں، اس لیے آج امامت کا نمبر میرا لگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بنا باپ کے پیدا کیا، اس لیے آج امامت کا نمبر میرا لگے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ سوچتے ہیں کہ میں کوہ طور پر جا کر اللہ سے باتیں کرتا تھا، اس لیے آج امامت کا نمبر میرا لگے گا۔ اسماعیل ذبیح اللہ سوچ رہے تھے کہ میں چھری کے نیچے آیا، اس لیے امامت کا نمبر میرا لگے گا، لیکن اللہ نے فرمایا او میرے نبیوں او میرے رسولوں، جہاں پر میرا محبوب موجود ہو نماز کا وقت ہو جائے وہاں کسی اور کے مصلی پر قدم بڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم خدا بندی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مصلی پر آگے بڑھاتے ہیں اور آپ علیہ السلام تمام انبیاء کی امامت فرماتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء بنتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم بیت المقدس سے آسمانوں پر چلے، پہلے آسمان پر دوسرے آسمان پر چل جا رہے ہیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ جبرائیل بجائے آگے چلنے کے پیچھے کو جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل کیا بات ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ فرمایا اللہ کے محبوب میرا مقام میرا سفر ختم ہو چکا ہے اور آپ کی ابتدا آ چکی ہے، میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تجلیات خدا بندی سے میرے پر جل کر کے خاک ہو جائیں گے۔ اب تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی جائیں گے۔ پردے اٹھتے گئے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جاتے گئے، ادھر سے بھی فرشتے درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چل جا رہے ہیں۔ کہاں تک پہنچتے ہیں؟ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، اور اللہ کے کتنے قریب پہنچے؟ فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ اللہ کے اتنے قریب پہنچے کہ فاصلہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم تھا۔ اللہ کے قریب پہنچے، اللہ نے فرمایا اے محمد اے میرے محبوب آ گئے ہو؟ جی اللہ آ گیا ہوں۔ اے اللہ میں آپ کے لیے تحفے لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب میرے لیے کون سا تحفہ؟ میں تو کھانے سے بھی پاک ہوں، پینے سے بھی پاک ہوں، میں ہر چیز سے پاک ہوں، میرے لیے کون سا تحفہ لائے ہو؟ اے اللہ میں آپ کے لیے ایسا تحفہ لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اے میرے محبوب میں کائنات کو بنانے والا، میں کائنات کو سجانے والا، ایسا میرے پاس کون سا تحفہ نہیں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ آپ عاجز نہیں، میں عاجزی لے کر کے آیا ہوں۔
اے اللہ میں انکساری لے کر کے آیا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تمام قولی عبادتیں تیرے لیے، اے اللہ تمام مالی عبادتیں تیرے لیے، اے اللہ تمام بدنی عبادتیں تیرے لیے۔ یہ تین بول، یہ تین تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند آئے، اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تین تحفے دیے۔ کون سے تحفے؟ السلام علیک ایھا النبی، اے میرے محبوب سلامتی ہو آپ پر، ورحمت اللہ، اے میرے محبوب آپ پر میری رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ پر میری برکتیں ہوں۔ میرے عزیزو ذرا سوچے، اللہ کے پیغمبر نے اپنے اللہ کو تین تحفے دیے، اللہ نے اپنے محبوب کو تین تحفے دیے۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پروردگار عالم کی رحمت کو اتنا پرجوش پایا، اتنا وسیع پایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر اپنی امت کا خیال آ جاتا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اپنی امت کا خیال آیا، اللہ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، ذرا سوچیں کیسے مہربان، کیسے شفیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مکے کے اندر بھی، مدینہ کے اندر بھی، دن بھی اور رات کے اندر بھی اپنی امت کو ہر وقت یاد رکھا۔ میرے عزیزوں، ہم نے اس محبت کا کتنا پاس رکھا، ہم نے اس محبت کا کتنا لحاظ رکھا۔ میرے عزیزوں، اس لیے آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ جو ہماری زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ایک طریقے کے مطابق گزرے گی۔ اور میرے عزیزوں، اسی کے اندر ہی ہماری کامیابی ہے۔ اس سے ہٹیں گے ناکامی پائیں گے، دنیا کے اندر بھی نقصان میں رہیں گے اور بعد مرنے کے آخرت میں بھی نقصان میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں آج ختم نہیں ہوگا